اور ان سے سہواً اور غلطی کرتے ہوئے حرمت والے مہینوں میں یعنی رجب کی پہلی تاریخ ایک کافر مارا گیا، اور غلط فہمی تھی کہ شاید اب حرمت والے مہینے شروع نہیں ہوئے۔ تو یہ ہمیشہ سے گمراہوں اور کافروں اور وغیرہ کا طریقہ رہتا ہے کہ خود وہ دین کے کسی مسئلے کو فالو نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، لیکن دیندار سے کوئی بے دینی ہو جائے، کوئی خلاف ورزی ہو جائے دین کی، تو اسے بہت اچھالتے ہیں۔ عام دنیا ہر گناہ کرے نو پرابلم، دیندار آدمی نے چھوٹی سی خطا کر دی تو بس میڈیا کے سارے کیمرے اسی کی طرف۔ اسکولوں کالجوں میں جو فحاشی عریانی ہو چلتی رہے، مدرسے میں جی سال میں اور ہزاروں مدارس میں ایک کیس کیوں ہوا، اسے اچھالا جاتا ہے۔ یہ دراصل منافقت کی روش ہے جو اپنائی جاتی، تو اس پر شور شرابہ کافروں نے شروع کیا کہ یہ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں اور یہاں حرمت کے مہینوں کا بھی خیال نہیں ہے، بندہ مارتی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس نے جواب دیا اور پیارا دیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام میں حرمت والے مہینوں کے متعلق قتال نفی کہ کیا اس میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا انصاف دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل ہو سکتی، کہا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قل قتال فی کبیر کہ واقعی ان میں لڑائی بے وجہ بہت بڑا گناہ ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ہوں نا تو ضد میں آ کر کہہ نہیں بالکل، کہا نہیں ٹھیک ہے واقعی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنا بھی تو ذرا جائزہ لو نا۔ اگر ایک انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے، تمہاری چار خود کو جا رہی ہیں، اگر ہم سے ایک خطا ہوئی ہے تم سے ہزاروں ہوتی رہتی ہیں، اگر خلاف اولا ہم سے سرزد ہوا یا صغیرہ تم کبائر کے مستحق ہو۔ یہ کیمرہ ذرا اپنی طرف بھی آپ پھیرے نا، تاکہ خبر ہو، خود کی بھی خبر لو، اپنے گھر کا جائزہ لو۔ اس لیے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ رب العالمین کے راستے سے، دین کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس اللہ پر۔ تیسرا والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ اور چار وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا اس کے باسیوں اور اس کے اہل کو حرم سے۔ اکبر عند اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بھی بڑے جرم ہے۔ تم میں یہ پائے جاتے ہیں اللہ کے دین کے دشمن ہو، اللہ پر کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو اور ظلم کرتے ہو۔ یہاں کے رہنے، ایک تو بات کا بندہ ہے، دوسرا کہ یہاں کے رہنے والے ہیں، اصل بیچارے مقامی ہیں، یہاں کے آباء و اجداد کی زمینیں یہاں ان کی ہے، اور یہاں سے بے دخل کیے جا رہے ہو، کہاں جائیں گے یہ؟ اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ اس سے بڑے جرم ہیں، تم میں اس سے بڑے جرم پائے جاتے۔ یہ اچھا طریقہ ہمیں بھی سکھایا گیا۔ اسلام پر کوئی اعتراض کرے نا، ایسی کوئی بات کہے، پریشان نہ ہو کریں، اسی کا جائزہ لے لیا کریں، تو کہیں ایک آپ کو منفی پہلو اسی میں مل جائیں گے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور یہ بھی ہے ان میں گناہ، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ، بت پرستی، شرک، ظلم، زیادتیاں، لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے پھیرنا، اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سو بات کی نا، قتل میں ایک بندہ جائے گا، اس نے ویسے بھی جانا تھا، ایک دن پہلے چلا گیا، لیکن گمراہ کرو گے دنیا آخرت تباہ کر دو گے انسان کی۔ اصل مرنا تو یہ ہے، والفتنة اکبر من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بڑی چیز۔ اور ہوتا یہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات ایک فتنہ کئی قتلوں کا ذریعہ بن جاتا ہے نا، ایک فتنے کی وجہ سے اقوام آپس میں الجھ جاتی ہیں اور بندے مارے جاتے ہیں، اس لیے والفتنة اکبر من القتل۔ ولا يزالون يقاتلونكم، اور پھر یہ نہیں ہے کہ دشمنی ان کے عارضی ہے یا ویسے کوئی غلطی ہوئی ہے اس لیے، یا کوئی
انہوں نے کچھ کیا نہیں، ان کا طریقہ ہی ہمیشہ لڑنے کا ہوگا۔ مسلمان نہ کافر کو کچھ نہ کہیں نہ کچھ، ہر تکلیف کو ان کے سہنے شروع کر دیں، انہیں پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ جو چھوڑنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جس بلا سے جاننا چھوٹ رہی ہو اسے 100 دفعہ گلے میں لے جاتے ہیں نا۔ جب انہوں نے تمہیں آرام سے رہنے دینا نہیں ہے تو اٹھو، جہاد کرو ان کے خلاف، ان کو سبق سکھاؤ۔ پیارا سبق ہے اگر امت کو یہ سمجھ آئے۔ ہم پتہ نہیں امن کس امن کی بات کرتے ہیں اور کس امن کے داعی ہیں اور کس امن سے ہمیں فائدہ ہوا۔ اللہ کو اپنے دشمنوں کی اچھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھوؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا علاج اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور لاتوں کے بوجھ وہی والی بات، باتوں سے نہیں مانتے نا۔ ان کا تکبر جب تک نہ ختم ہو، سر پر چوٹیں نہ لگیں، ان کا نشہ اترتا نہیں ہے ذہن کا، اس لیے اللہ نے ان کے خلاف جہاد کہا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہم تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ وَلَا يَزَالُ، لا بھی نفی کا معنی اور زال بھی نفی ہوتی ہے نا، ختم ہونا کسی چیز کا۔ اور یہ آپ کہ میتھ کا بھی مسئلہ ہے، مائنس مائنس پلس کا، عربی میں بھی ہے۔ جب لا نفی اور زال نفی ملی تو پلس کا معنی بنا نا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ ہدف ہے ان کا۔ کوئی ترقیاں، کوئی رحم دلیاں، کوئی شفقتیں نہیں مطلوب۔ جتنی بھی ہیلپ ہوتی ہے، معاونت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، ساتھ دیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں لٹا دیں، عَنْ دِينِكُمْ، تمہارے دین سے۔ دین سے دشمنی ہے ان کے، اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کی طاقت اور بس ہو، اگر ان کی بس چلے ان کی، تو تمہیں کافر بنا دیں گے۔ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اس لیے ساری محنتیں کر رہے ہیں۔ وَمَن، اچھا اگر ایک بندہ ان سے متاثر ہو کر ان کے حرموں میں آ کر کافر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بڑا عجیب معاملہ، سخت۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے، ان کی بات مان کر کافر ہو جائے۔ دوسرا اس میں چھپ کر اشارہ ہے کہ جو کافروں کی پیروی کرے گا، ان کا رازدار دوست بنے گا، اس کا اسلام گیا، مرتد۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، نتیجہ یہی نکلتا ہے نا کافروں کی دوستی کا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اسی بنا علماء کے بہت بڑے طبقے نے کافر کہا مسلمانوں کے خیر خواہ اور ان کی مدد کرنے والے کو۔ عن دین، اپنے دین سے، فیمت، وہ مرے، وہ کافر، سال میں وہ کافر ہو، یعنی کافر ہوا اور مرنے تک یہ کفر کرتا رہا، توبہ شوبہ نہ کی اس نے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہیں، برباد ہیں، تباہ ہیں۔ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہیں، نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں، اعمال ان کے ضائع ہیں۔ اس لیے اگر ارتداد ہے، یاد رکھیں، ایک آدمی اگر بہت بڑا دین کا داعی ہے نا اور بڑی بڑی پگڑیاں اس نے پہنی ہیں، اگر اس میں ایک ناقص آیا اور اس کا اسلام گیا نا تو پھر بڑے بڑے اعمال اس کے نہیں کام آئیں گے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، پھر ایک دن دو کی بات نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں جو مجاہد ہیں ان کی کیا شان ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار سب کو چھوڑا، جو شرعی ہجرت ہوتی ہے وہ کی۔ اور ہجرت میں سے بخاری کی روایت نے 10 نے یہ بھی کہا، والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی ممنوع چیزیں چھوڑ دیں۔ چونکہ ہجرت میں چھوڑنا ہے نا، تو اس نے اللہ کے نے جو حرام کی اسے چھوڑ دی ہے، بہت بڑی ہجرت ہے اس انسان کی، اور یہ مشکل ہجرت ہے، یہ ہر بندے پر لازم ہجرت ہے، ہر بندے کو چاہیے ہجرت کے گناہوں کو چھوڑ دے۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ ہجرت اور جہاد دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے، اور حدیث نے بھی ہجرت اور جہاد کو ایک ساتھ بیان کیا۔ اس کی وجہ سمجھے، وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بغیر جہاد کا تصور نہیں ہے نا۔ جہاد کوئی تھوڑی محلے کی عبادت ہے کہ آپ مسجد میں جا کر کریں، اگرچہ ہمارے ہاں اپنوں سے بھی جہاد ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا جہاد یہ ہے کہ وہ کافروں سے گھر بار کا چھوڑنا ہے، جلا وطنی ہے اس میں، اور ہجرتیں ہیں نا، اس لیے ہجرت اور جہاد کو قرآن حدیث میں ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کا زمانہ تھا کہ جی بس دن کو پیسہ کمائے اور رات کو کافروں کے خلاف نکل پڑے۔ اب ہمارے زمانے کا سیٹ اپ خاص طور پر ایسا نہیں ہے، ہجرت اور جہاد جو ہے یہ ہر زمانے میں تقریباً ایک ساتھ ہی چلتے ہیں۔
اور ہر جو بھی پھر جہاد کے قریب عمل ہوگا نا، جیسا علم ہے، علم کے رسوخ کے لیے گھر بار کا چھوڑنا ضروری ہے، یہ چھوٹی ہجرت ہو گئی ہے انسان کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کر اللہ رب العالمین کے راستے میں، فی سبیل اللہ جہاد ہو، جہاد بالنفس بھی ہو، جان سے جہاد کریں، مال سے کریں، بالمال، اور بالقلب بھی ہے، دل کا بھی۔ اسی طرح کافروں کے مقابلے میں جہاد ہے، مشرکوں کے مقابلے میں جہاد ہے، منافقین کے مقابلے میں جہاد ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سب جہاد، حتیٰ کہ فاسقوں فاجروں سے بھی جہاد ہے۔ اور جو فسق فجور کر رہے ہیں، نفرت ہوگی آپ کے دل میں، آپ رد کریں گے، یہ آپ کا جہاد ہوگا۔ گھر کے اندر اگر ایسا نظام چل رہے ہیں، بھائی برا کر رہے ہیں، اولاد برا کر رہی ہے، اس کے خلاف جہاد ہے اور ممانعات ہیں۔ ہمارے ہاں جہاد کا تصور قبضہ گروپ کے خلاف جہاد، مالداری کے خلاف جہاد، اور اسی طرح مچھروں کے خلاف جہاد، اور یہ یعنی جتنی اچھی اصطلاحات ہیں نا، یہ ہمیشہ سے مکاروں کا طریقہ رہتا ہے کہ اچھی اصطلاحات اٹھاؤ اور بری پر نافذ کر دو، تاکہ وہ چیز جو اچھی سمت جاتی تھی اس کی وہ اچھی سمت برقرار نہ رہے، منفی آ جائے۔ مثلا باقی سارا کچھ حذف کر لیا اور الیکشن لڑنا الیکشن کو بنا دی، اور اسی کو مقابلہ کہہ دی، اور ایسے نام دے دی۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، جو مثبت اصطلاحات ہوتی ہیں وہ اٹھا کر منفی جگہ لگا لی جاتی ہے۔ اور بچہ جیسے کچھ چیز مانگ رہا ہو نا، گاڑی مانگ رہا ہوں، اور آپ جی نقلی اٹھا کے دیتے ہیں، بیٹے جی بڑی بہترین گاڑی لائیں، اور خوش ہو جاتا ہے نا۔ یہ کھلواڑ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے کہ جو اصل شرعی اصطلاحات تھی وہ اٹھا کے نا ایسی جگہ لگائی گئی ہیں جو خواب بھی نہیں ہیں، اور ہم بھی خوش ہو گئے جی بس بلا مقابلہ امیر منتخب الیکشن لڑ گیا بندہ، جیسے 100 بندے مارے ہوں کافر اور اس نے میدان مارا ہو، آج جیت گیا ہو، کسے لڑنا کہہ دیا۔ ہر چیز یہ ایسی، بہرحال ہم بھی چھوٹے ہیں نا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی، یرجون رحمت اللہ۔ کیوں کہ عمل ان کے اچھے ہیں نا، اس لیے اللہ کی رحمتوں کی امید ہے۔ پیاری آیت ہے، ہماری ذہن سازی کرنے والی آیت ہے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہر جگہ ہر گناہ ہر معصیت کیے جاؤ اور سہارا پکڑتے جاؤ، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ یہاں کیا بتایا قرآن نے؟ یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، لیکن پہلے کیا؟ آمنوا ہاجروا جاہدوا، پھر یرجون رحمت اللہ۔ یہی اللہ کی رحمتوں کی امید ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان لایا بندہ، ہجرت کی، جہاد کیا، جان کا نذرانہ پیش کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ سے ڈریں اور پھر اللہ کی رحمتوں کی امید رکھے۔ یہ کہتی ہے نہ کہ گناہ بندہ کرتا چلا جائے اور اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کی امید نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بخشتا بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ اللہ، اور یہ بخشنا اس کا مجبوری اس کی نہیں ہے، بلکہ رحم کی بنا رحیم۔ بعض اوقات ایک بندہ بڑا رحیم ہوتا ہے، ایک گناہ کا فلانا یا فلانی خطاب کی نہیں بخش رہا، اللہ بخشتے بھی ہیں اور رحم بھی کرتے، دونوں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ اصلاح کر رہی ہے نا، ہر لحاظ انفرادی اجتماعی۔ تو اب اجتماع اور معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ نشے وشے اور یہ حرام کاروبار وغیرہ یہ سب ممنوع ہو، جوئے شوئے سب۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق۔ قل کہہ دیجیے فیہما اثم کبیر، شراب اور جوا ایک تو ملا کر اس لیے ذکر کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے کہ اکثر یہ جوئے شوئے نشائی تماشائی لگایا کرتے ہیں نا، ایک ساتھ چلتے ہیں، تو اس لیے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ خمر، جو خمر، یاد رکھ کچھ اصول یہاں جانیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ خمر شراب، صرف جو ہمارے ہاں شراب کی تعریف ہے اس سے مراد وہ شراب نہیں ہے، وہ ہے ہی، لیکن روایت بتاتی ہے اور احادیث ہیں، سے بخاری وغیرہ کی ہیں، 46-19 نمبر جیسے روایت ہے، والخمر کل ما خامر العقل، خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردے ڈالے، نشہ دے، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر کے اندر داخل ہے۔ سگریٹ، نسوار، افیون، چرس پان وغیرہ سبھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اسے نشہ نہیں آتا،
تو وجہ یہ ہے آتا ہے جب پہلی دفعہ آپ نے نسوار کی وہ ڈالی یا کسی نے ڈالی، یا اسی طرح جب وہ سگریٹ اٹھایا پیا تو ضرور نشہ آیا، محسوس کیا ہوگا۔ ہاں آپ نے مسلسل کی، آپ عادی ہو گئے، اس طرح تو پھر شرابی کو آپ دیکھ لیں، جو صحیح عادی ہے اور کھاتا پیتا بندہ ہے وہ شراب پی کے بھی ڈرائیونگ کر لیتا ہے، کیوں؟ عادی ہو چکا ہے نا۔ جو گناہ بندہ مسلسل کرتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے، مشکل کام آپ کے لیے ناممکن ہوگا ایک کام، اور جو اس کا عادی ہے اس کے لیے نو پرابلم ہے۔ آپ کسی کی انگلی اگر معمولی آپ سے کٹتی ہے تو آپ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے، اور ایک سرجن صاحب جو ہے پورے اعضاء بندے کے نکال رہے ہوتے ہیں، پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہ جس میں نشہ ہے، اب اگر آپ پر نہیں کر رہا تو آپ کے زیادہ تعلق کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس کے اندر نشہ ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ ہاں اور ساتھ اگر مزید دوسری حدیث بنا لیں ملا لیں بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد کی 36 نمبر حدیث، کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وما اسکر من الفرق فمن الکف من حرام، کہ جس چیز کی بڑی مقدار نشہ دے نا تو اس کی چھوٹی مقدار بھی ناجائز ہوتی۔ فرق یہ 16 رطل کا تقریباً ایک پیمانہ ہے، اگر وہ بڑی مقدار نشہ دے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی جو ہے وہ حرام ہوتی۔ اب ایک یہ ہے کہ ایک نسوار کی چونڈی، یہ جو نسوار کا صحیح عادی بندہ ہے نا، آپ عادی ایک وقت میں سے ایک پاؤ یا آدھا کلو نسوار کھلا دیں تو ٹھیک ٹھاک نشے کی عادت اس کی ہو جائے گی۔ تو اس قانون کے مطابق ہر نشہ آور چیز اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ اس میں پھر پیسوں کا ضیاع، اسراف و معاملات اپنی جگہ بھی ہیں۔ اسلام جو ہے یہ زندہ جاگتا دین ہے، یہ نشوں کا دین نہیں ہے۔ بندہ ہر ٹائم دماغ اس کا حاضر ہو، اللہ کے حقوق پورے کرتا ہو، حقوق العباد پورے کرتا ہو، یہ اس اللہ کی ڈیمانڈ۔ ہاں اللہ نے جو، ہم نشہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو دین لایا ہے وہ نشوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ اگر اس دل کو صحیح اللہ سے جوڑیں گے نا تو جو سگریٹ، نسوار، شراب، کباب آپ نے ذہن کے سکون کے لیے اپنایا، اختیار کیا، اس سے اچھا مسئلہ اور اچھی کیفیت آپ کی اسی دین کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور اس سے بہت اوپر کے لیول کی۔ تو اس لیے لوگ خود کو پاگل کرنے کے لیے کہ دماغ ہمارا کام نہ کرے، نشے میں ہی ہوتا ہے نا کہ دماغ اپنا سوچنا صحیح نہ سوچ سکے اور میں اب ٹینشن فری ہو جاؤں، تو دماغ اگر اللہ کے حوالے کریں گے اور دل کو اللہ کے حوالے کریں گے، کامل اس کی اصلاح ہوگی تو پھر ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اس کی۔ تو یہ جو خود کو پاگل بنانے کی سوچ رکھتے ہیں ان کی یہ بیماری ہے، اور جو خود کو صحیح اور جیتا جاگتا رکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نشوں کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ دین سب سے اوپر، یہ نشے کا لفظ عجیب ہے اگر ہم یہ نشے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دین ہی سب کچھ ہے، دین کے اندر ہی ہر چیز کا حل ہے۔ تو اس کے اندر خمر کے اندر مراد یہ ہے کہ تمام ہی داخل ہے صحیح اور مضبوط قول کے مطابق۔ میسر، جوا، جو بھی انسان، وہ جوا بڑے انعام کے نام سے کیوں نہ ہو، آپ جیتے میں انعام دوں گا، میں جیتا آپ دوں گا، جو بھی نام آپ دے دیں جو ایسی کیفیت میں ہے وہ جوئے اور اللہ کے ہاں حرام ہے۔ پھر دوسری بات یہ جانیں کہ شراب کی حرمت جو ہے اس کے 3 اسٹیپ آئے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے عادی تھے اور ایسے گناہ ایک دم نہیں چھوٹتے۔ اسلام نے پہلے جیسے یہاں ہے نا صرف یہ بتایا کہ دیکھیں اس میں نقصان زیادہ ہیں فائدے کم، تاکہ جو ہوشیار لوگ ہم وہ سمجھ جائیں کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو اس کو کم کیوں کریں، تو بعض لوگ باز آ گئے۔ پھر سیکنڈ اسٹیپ اتارا کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب نشے کی حالت ہو، شراب وغیرہ کی ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ پھر آخر میں فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ بس اب رک جاؤ اور حرام کر دی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ حرام، یہ وہ پہلا مقام ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، اس کے پینے میں بڑا گناہ، اس کے لینے دینے میں بڑا گناہ، دونوں ہی حرام ہے۔ ومنافع للناس، ہاں کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، مثلا جو خرید و فروخت کریں گے، کاروبار کریں گے، پیسے کمائیں گے، یہ تو ہوگا۔ اسی طرح بعض جسمانی فائدے بھی ہیں، طاقت وغیرہ کچھ اس طرح اور چیزیں۔ ومنافع للناس، فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن قانون یہ ہے انسانی ہے، رول بھی ہے، اللہ کا بھی ہے، جس چیز میں نقصان زیادہ ہو فائدے کم ہو اسے لوگ بچتے ہیں۔ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو اس طرح تو آپ دیکھیں کسی کو قتل کر کے پیسے لینا، اس میں فائدہ ہے کہ نہیں، یہ پیسے مل جاتے ہیں۔ اس وقت تو ہر کام کے اندر فائدے ہیں، ہر کام میں فائدے کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ نقصان زیادہ یا فائدے زیادہ۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ جو اکبر و بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، نفع کم اور نقصان زیادہ۔ یہاں پیاری بات دیکھیں قرآن کی، یہ نہیں کہا کہ ان میں جو نفع ہے وہ کم ہے، نقصان زیادہ، بلکہ فرمایا نفع کم ہے اور گناہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں نفع یہ بڑی چیز نہیں ہے، یا کہیں گے نقصان بڑی چیز نہیں ہے دنیا، اللہ کے ہاں
اور جو اصل حقیقت ہے وہ گناہ بڑی چیز ہے. گناہ سے تباہی ہے، نقصان سے تباہی نہیں ہے. اگر آپ کا گھر جل گیا ہے نیا بنایا اور کروڑوں لگایا گھر سے، اگر آگ لگ گئی ہے چھوٹا نقصان ہے، اور اگر اس گھر کے سے دین کا جنازہ نکل گیا ہے بڑا نقصان ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کو جو گناہ جو ہے یہ ان کے نفع سے بڑا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ نہیں کہا کہ نقصان زیادہ نفع سے، فرمایا کہ گناہ بڑا ہے اور زیادہ ہے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. ایک سوال ان کا یہ تھا، کیا خرچ کریں، کیا لگائیں اللہ کے راستے میں. قل کہہ دیجیے العفو، العفو زائد چیز. اس کا ایک معنی یہ ہے آپ نے نئے جوتے لے لی ہیں، کپڑے لے لیے ہیں، کچھ زیادہ غریب غربا کو دے دیں. العفو زائد چیز دیں. اسی طرح عفو کا معنی یہ بھی ہے کہ جو آپ دے کر خود اس کے محتاج نہ ہو. کسی کو آپ کو اللہ نے بڑے دیے، کروڑوں دیے ہیں، ایک کروڑ کسی اور کو دے دیے، قل العفو زائد. اور حدیثوں نے پھر تائید کی ہے. امام حسن بصری صاحب فرماتے ہیں، صحیح بخاری ان کی یہ بات لائیں کہ العفو معنی الفضل زائد چیز. اور صحیح بخاری کی اپنی روایت 14:26 میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ دے کر اس کے محتاج نہ اور مستغنی رہیں اس سے. نہیں دیا اور پھر پچھتائے شرمائے نہ. تو یہ لیکن یہ انسان کے ایمان پر ڈیبیٹ کرتی ہے چیز ہے، ڈیبیٹ ہے اس کا. نہیں جس حد تک بندے کا ایمان ہوگا نا اسی حد تک یہ ہوگی. مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا مال اٹھا کے لے آتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا اعتماد تھا ابو بکر کے ایمان پر. یہ سب کچھ بھی دیں تو پرواہ نہیں ہے ان کو. لیکن ہم جیسا بندہ، عام بندہ اس کا ایمان کمزور ہو، پھر اپنے ایمان کے مطابق جو ہے وہ دے گا. اسی بنا بعض حدیثیں اس سے منع کرتی. امسک علیک بعض مالک، بخاری کی روایت کعب سے کہا تھا کہ آپ اپنا بعض مال روک دیں، سارا نہ دیں اللہ کے راستے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تمہارے لیے لکم تمہارے آیات نشانیاں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو. ساتھ ہی بہترین بات کہہ دی، غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں میں. یہاں یہ فی الدنیا والآخرہ یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت دونوں میں. پیاری بات کہی ہے کہ فقط دنیا کی نہ سوچتے رہو، فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو دونوں امور میں، ای فی امور دنیا والآخرہ. دنیا کے معاملات بھی سوچنے ہیں اور آخرت کا بھی سوچنا ہے. یہ مال اگر آپ تھوڑا بہت دے رہے ہیں تو یہ آخرت کے لیے ضروری ہے، اس کا بھی سوچیں. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، صرف فقط اپنا دماغ اور اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں دنیا کے امور سے نہ صرف کرو، کچھ آخرت کے لیے بھی استعمال ہو ان چیزوں کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اس سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے خیر خواہی چاہنا ان کے لیے بہتر ہے. اس حدیث کا، اس آیت کا ایک پس منظر ذرا سن لیجئے. سنن ابو داؤد کی 2871 نمبر حسن درجے کی روایت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. اسی طرح ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں ان کے لیے آگ. جب یہ آیت نازل ہوئی، اب جو بھی لوگ یتیموں کو پال رہے تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کا مال شال تھا وہ الگ تھلگ کر دیا، کھانا پینا ان کے لیے الگ وہ کرنے لگے، پکانے لگے. اب تکلیف ہوتی تھی کہ بعض اوقات پکایا بچ گیا خراب ہو گیا، اور الگ سے پکانا یہ بھی تکلیف تھی. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ کوئی نہیں، قل اصلاح لہم خیر، کہ جی ساتھ ملا کر ایک ہی مثلا ڈش پکائی جاتی ہے، ایک ہی ہانڈی پکتی ہے، اور ان کو اپنا حصہ آپ اپنا حصہ، یعنی ظلم، لیکن ظلم اور زیادتی سے بچ کر آپ رہیں گے. بس ساتھ ملاؤ تاکہ تکلیف نہ ہو تمہیں، لیکن ظلم زیادتی نہیں کرنی. یہ آیت پھر نازل ہوئی. قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجیے ان کی خیر خواہی چاہنا، بہتری بلائی ڈھونڈنا، خیر تمہارے یہ بہتر ہے، ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ملا لو ان کا مال اپنے مال میں ملا لو، کھانا پینا ایک ساتھ رکھو، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی سمجھو اور ملا لو، مقصد یہ ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، ہاں اللہ جانتے ہیں اس مفسد کو مصلح سے، یعنی اللہ کو مفسد کی بھی خبر ہے اور مصلح کی بھی خبر ہے. کون یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ملا رہا ہے، کون یتیم کو اپنے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے کاروبار میں شریک کر رہا ہے، اور کون بھلائی کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کو خبر ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اللہ کی مرضی ہوتی، چاہت ہوتی تمہیں مشقت میں ڈالتا. مشقت تھی نا الگ سے پکانا، اللہ نے مشقت ختم کی ہے تمہاری، الگ پکانے کا حکم ہے.
اور اسی طرح دیگر معاملات کی جدائی اگر ہوتی ہے، لعنتکم بخاری صاحب فرماتے ہیں لأحرجکم، تو میں تنگی میں ڈالتا اور سختی اور مشقت میں ڈالتا، اللہ نے آسانی کی، اب تم بھی کچھ خیال رکھو اللہ کا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین جو غالب ہیں، وہ جو حکم دے سکتے ہیں، حکیم اور حکمتوں والے حکم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین، حکمتوں حکیم اللہ رب العالمین۔ مزید ایک حکم کہ اچھی بیویاں تلاش کرنی ہے تاکہ گھر اچھے رہے، دینداروں کی تلاش ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ مشرکات ہر کافرہ اس کے اندر داخل ہے سوائے یہود و نصارہ، ان کی خاص شرائط ہیں، بڑی بڑی یہ ہے، انہوں نے پچھلی کلاس میں بات کی بھی تھی عقیدۃ الولاء والبراء میں، کہ اہل کتاب کتابیہ عورت سے شادی کرنا جائز ہے کچھ شروط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ خود مسلمان ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ نہ اسلام کا کوئی پتہ نہیں، صرف کلمہ ہی پڑھا ہے اور کسی کتابی عورت سے شادی کر لی ہے کرسچن وغیرہ سے، اور کر یہ کرسچن بناؤ، کیونکہ خود بندہ الیوم احل لکم الطیبات، قرآن نے کہا تمہارے لیے، کن کے لیے؟ تمہارے لیے، تم مومنوں کے لیے۔ تو بندہ پہلے خود مومن بنے گا پھر اس کے لیے وہ جائز ہوں گے، اگر خود مومن نہیں پھر تو کافروں کا حکم تو ہے ہی، قرآن کا نہیں ہو تو اللہ کا حکم ہے نا۔ تو ایک خود بندہ مومن ہوگا، اگر خود شادی کرنی ہے خود اچھی طرح ایمان کو سیکھے گا، بچے کی کرنی ہے تو بچے کی اچھی تربیت پہلے کرنی ہے، پہلی شرط خود کا ایمان ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی اور متبادل مثلا نہ ملے، آپ کی مجبوری ہو، کیونکہ حدیث نے کہا نا کہ مومنوں میں اور مسلمانوں میں جب شادی کرنی ہے تو فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، ایمان والی اور دین والی اس کو ترجیح ہے نا، لیکن ایمان والیوں میں دیندار کو ترجیح ہے، جو ایمان والی ہیں ان میں دیندار کو ترجیح دینی ہے، تو اگلا سب تو بہت دور چلا جائے گا نا کہ کافرہ ہو، تو اس لیے اگر ایمان والی نہ ملے تو پھر اس طرف جایا جائے گا، نہ ملے بہترین نہ ملے کوئی اور خیر نہ اس طرح کی نہ ملتی ہو تو اس وقت کتنی شرطیں ہوگی ہیں؟ دو ہوگی نا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ملے۔ کیونکہ یہاں اگر یہی آپ دیکھیں گے آئے تھوڑی آگے جا کر نا کہ واللہ يدعو اولئک یدعون الی النار، کہ یہ جو ہیں یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ کون؟ کہا مشرکین سے شادی نہیں کرنی چونکہ جہنم بلانے والی قوم ہے نا۔ تو اگر خود بندہ دیندار نہیں ہے، اسی طرح وہ عورت ایسی ہے کہ جو یعنی آپ کو دوسری مل رہی ہے پھر آپ وہاں جاتے ہیں، تو جس طرح کہ عام مشرک جہنم کی طرف بلانے والا ہے تو وہ بھی تو کافر ہے، وہ بھی جہنم کی طرف بلائے گی نا انسان کو، تو اس لیے یہ ہو۔ اور تیسری شرط اور بنیادی شرط جو قرآن نے خود بیان کی ہے، المحصنات کہا، وہ پاک دامنہ ہونی چاہیے، کردار ہر لحاظ سے اس کا بہتر ہو، حسین سیرت ہو اس کی، کوئی بےہودگیاں، فحاشیاں، عریانیاں، غلط تعلقات، یہ پاک دامنی۔ اور یہ پھر ایسا مشکل مرحلہ ہے کہ اس وقت مسلم معاشروں میں تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کافروں کے معاشروں میں پاک دامنی اس سے اور زیادہ مشکل چیز ہے۔ تو یہ 3-4 بنیادی شرائط اگر ہیں تو پھر ان سے شادی کرنا جائز اہل کتاب سے، اور عام کافروں سے کلی طور پر شادی جو ہے یہ ناجائز ہے۔ آیت کو ذرا دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کیجیے مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک لونڈی جو کہ مؤمنہ ہو، مؤمنہ بلے وہ لونڈی کیوں نہ ہو، خیر من مشرکۃ، یہ بہتر ہے مشرکہ یعنی آزاد عورت سے، آزاد مشرکہ عورت جو حسین اور جمیل اور حسب و نسب والی، اس سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہارے زاویے تھوڑے اتنے نہیں اچھے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگتی ہو، مشرکہ عورت حسب و نسب ہے، مال ہے، جائیداد ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن حدیث کی نظر میں بہتر نہیں ہے اس لونڈی سے جو عام چھوٹی لونڈی اور پست قسم کی ہے لیکن وہ ایمان والی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا، اسی طرح جس طرح کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہیں ہے تو ان کے مردوں سے بھی نہیں ہے۔ اس میں ترغیب ہے اس طرف، اگر اتنی پڑی ہے شادی کی تو مسلمان کریں نا، اسلام کی دعوت دیں، جائیں سارے یورپ کو مسلمان کریں، اسلام کا بول بالا کریں، صحابہ کی طرح کچھ لونڈیاں بن جائیں گی، کچھ بیویاں بن جائیں گی، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، ہمیں دنیا چاہیے لیکن میٹھی چاہیے۔ صحابہ کو اللہ نے دنیا دی ہے اور صحیح بہترین دی ہے، جب انہوں نے اللہ کے لیے غیرت کیا تو اللہ نے خواہشات کا دروازہ بھی کھول دیا ان کے لیے نا، یعنی اس زمانے میں ان کو لونڈیاں ملی ہیں، ہرقل روم اور ایران کی ملی ہیں،
عجم کی، پرائی انگریزوں کی، جب انہوں نے اللہ کے لیے غیرت کی۔ ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن چاہیے ہر خواہش اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرک، مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم یہ مشرک یہ اچھا اور بھلا اور اعلیٰ کیوں نہ لگتا ہو، مال ہے، جمال ہے وغیرہ، یعنی تمہاری نظر ظاہری ہے۔ اولئک، وجہ یہ ہے اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، کافر جو ہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، مشرک جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، نسل کو یہ بچھاڑ دیں گے اور ختم کر دیں گے، جہنم وارد کر دیں گے، نسل خراب ہو جائے گی، اس لیے اسے شادی نہیں کرنی۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ رب العالمین بلاتے ہیں، اللہ کی دعوت جنت کی طرف ہے، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف ہے، بخشش کی طرف ہے، بإذنہ، اپنی اجازت اور اپنے اذن سے اللہ بلاتے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں اپنی نشانی، اپنی آیتیں، اپنے احکام پیارے پیارے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ واضح نصیحت حاصل کریں، سمجھے معاملات کو۔ اللہ کی باتیں ہوشیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہوشیاری بتانے دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مزید عورتوں کے معاملات، گھر کے رہن سہن میں جب عورت بیمار ہو قریب نہیں جانا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب ظاہر نکاح ہوگا تو یہ بیماری کا ایام وغیرہ بھی ہوں گے نا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، محیض مصدر میمی، حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، حیض کے متعلق یہودیوں میں اور عیسائیوں میں افراط و تفریط کی بیماری تھی۔ یہودی ان دنوں میں بالکل عورتوں کو الگ تھلگ کر کے قریب نہیں جاتے تھے، ان کے سلام دعا سب کچھ، کھانا پینا ختم، اور عیسائی سب کچھ کرتے تھے، حتیٰ کہ تعلقات بھی قائم کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے درمیانہ راستہ دیا۔ مسلم کی روایت 302، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سب کچھ کر سکتے ہو، خاص تعلق جو ہے ان دنوں میں عورت سے نہیں قائم کیا جا سکتا۔ یہ درمیانی راہ ہے اسلام کی۔ آیت کو ذرا غور سے سنیں گے، یہ دو آیتیں، دو تین چار۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجیے هُوَ أَذًى، ایک معنی یہ گندگی ہے، اور دوسرا معنی اذن تکلیف دہ چیز کو بھی کہتے ہیں، تکلیف بھی ہے، دو طرفہ۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس جدا رہو، جب یہ گندگی ہے اور تکلیف ہے، نقصان ہے، تو اس لیے جدا رہو النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے ایام میں، یعنی جدائی وہی ہے کہ خاص تعلق نہیں قائم کرنا۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب نہیں جانا، حتى يطهرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حیض کی بیماری ان کی ختم ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ اس وقت بھی نہیں جانا، بلکہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، اچھی طرح پاک ہونا کہ حیض کی بیماری ختم ہو گئی ہے اور غسل بھی کر لیا ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ۔ اور اگر حیض کے ایام میں اگر تعلق قائم کیا جائے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ روایت نے سنن ابو داؤد 266 نمبر روایت میں دینار اور نصف دینار کفارے کا کہا گیا، ایک دینار یا آدھا دینار وہ کفارہ دے گا۔ یہ پھر علماء نے بات کی ہے، ایک اچھی رائے یہ دی گئی ہے، اگر شروع کے ایام ہو پھر ایک دینار دینے، اور اگر آخری ایام ہو تو اس وقت پھر نصف دینار فدیہ دینا پڑے گا اس انسان کو، اور دیگر بھی جو توجیحات بتائی گئی ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی جماع کرنے کے لیے قریب آنے کے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ نے کہاں حکم دیا؟ آگے بات آئے گی، فَأْتُوا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یعنی جو موضع الولد ہے اور جہاں سے اولاد کی پیدائش ہے وہاں اسے اختیار کیا جائے گا جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی 2162 حسن درجے کی روایت ہے کہ ملعون من اتی امرأته فی دبرها، جو یہ تعلق جو ہے اپنے محل سے ہٹ کر قائم کرتا ہے تو اس پر لعنت ہے، ملعون ہے وہ بندہ جو ایسا کرتا ہو۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا وہی آیا جائے گا۔ ان اللہ، چونکہ اس میں طہارت بھی زیادہ ہے، فطری کام ہے، اس نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین یحب التوابین، محبت فرماتے ہیں جو بہت زیادہ توبے کرتے ہیں ان سے، توبہ کرنے ہیں، یعنی اشارہ ہے کبھی اگر یہ گناہ ہوئے ہوں یا ہو رہے ہوں تو توبہ کرو۔ یحب التوابین، یعنی دونوں ان دنوں میں اگر تعلقات قائم ہوا ہو اور اسی طرح تعلق قائم ہوا ہو، یا اسی طرح اگر اپنے محل سے ہٹ کر یہ گناہ ہوئے ہوں تو دونوں پہ توبہ۔ یحب المتطہرین، اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں پاک رہنے والوں کو، پاکی ہیں، یہ بہت بڑا جملہ قرآن کا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا بہت ساری گندگیوں میں مبتلا ہوتی ہے، ان معاملات میں سب کی طرف اشارہ کر دیا کہ بس جو خلاف انسانیت ہے، خلاف فطرت ہے، خلاف طہارت ہے، جتنے بھی ایسے گندے کام ہیں وہ خود ہوں، کسی کی دیکھا دکھائی ہو، ہر لحاظ سے اس سے بچو اور پاک انسان بنو۔ یحب التوابین
اگر آپ اس کو آیت کھولیں تھوڑا سوچیں، بعض باتیں کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، خود ہی بندہ سمجھ سکتا ہے، سمندر ہے اس کے اندر الفاظ میں کہ بس تعلقات اسلام نے جائز کہے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے تو اس میں ضروری ہے طہارت کا خیال رکھنا، انسانیت کا خیال رکھنا، یہ مراد ہے۔ وحب المتطہرین، اسلامی سب سے بہترین رہنما اصول انسانوں کے لیے، نہ کہ کوئی قوم اغیار یا کسی کی ثقافت، کسی کا طور طریقہ وہ کافروں کا وہ جس کا ہو، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ آپ قرآن سے سیکھیں، جو بھی تعلقات ہیں انسانی ضروریات جو بھی ہیں وہ قرآن سے سیکھنی چاہیے۔ آج ہماری مسلم دنیا جو ہے وہ غیروں سے سیکھ رہی ہے، وہ دیکھا دکھائی کر رہی ہے، نہیں بلکہ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، پیاری بات کی ہے اور اشارتاً کہہ دی ہے۔ ان کی تمام گندگیاں جو چل رہی ہیں اس جملے نے تمام کا صفایا کر دیا کہ وہ گندگی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اب بات سمجھ رہے ہوں گے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم پس تم آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم جہاں سے جس طرح تم چاہو، امنا کیف، انا شئتم جیسے تم چاہو آ سکتے ہو۔ اسلام جو ہے اللہ رسول شرماتے نہیں ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں بڑی پیاری کرتے ہیں، بڑے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ اشارہ دیا کہ دیکھیں جس طرح کہ کسی فصل میں بیج بوئی جاتی ہے اور اسے پھر فصل اگتی ہے، اسی طرح اپنے ان تعلق کے لیے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، بیج وہاں بوئی جائے جہاں فصل ہو گیا نا، تو وہاں تعلق قائم کیا جائے جہاں سے اولاد آگے چلتی ہے، افزائش نسل ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کی۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، مزید تاکیداً کہا ہاں فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی کو آؤ جہاں سے تمہاری چاہت۔ اس جملے کو بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، کہا کہ اپنی کھیتی کو آنا، تو کھیتی تو ایک ہی ہے نا، آنا ادھر کو ہے، لیکن کیفیت انا شئتم جس طرح کہ تمہاری مرضی ہو۔ اس لیے مفسرین نے یہاں ایک واقعہ جو ہے سنن ابو داؤد 2163 وغیرہ نقل کیا ہے کہ چونکہ یہودی مدینہ میں رہ رہے تھے نا، اور یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے، انصاری ان سے متاثر تھے، ان کی باتوں سے متاثر تھے، تو یہودیوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ جو آدمی یہ تعلق جو ہے کھیتی میں ہی قائم کریں لیکن راستہ پچھلا اپنائے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بہنگی پیدا ہوتی ہے، اس کے آنکھوں میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی یہودیوں کی، اور یہی سوچ جو ہے انصاریوں نے پڑھ لی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب مہاجرین یہاں آئے مدینہ میں تو ان کے آپس میں شادیاں بھی پھر شروع ہو گئیں، تو ایک مہاجرین نے شادی کی انصاری عورت سے، تو جب اس سے مطالبہ کیا اس طرح، یعنی کہ جگہ تو وہی ہو لیکن انداز دوسرا ہو، تو اس پر اس نے انکار کیا۔ بات پھر رسول اللہ تک آ جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ آیت اترتی ہے کہ فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ نہیں یہودیوں کی باتیں غلط ہے، محل وہ ہونا چاہیے، انداز جو مرضی آپ اپنائیں، یہ اشارہ دیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے کتنے مختصر پیارے اور باادب انداز سے کہہ دیا۔ یہ درس ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ قرآن و حدیث کی ہر بات پڑھیں، ہر بات پڑھائیں، ہر بات سمجھیں، ہر سمجھائیں، لیکن ادب اور احترام کے دائرے سے نہ نکلیں، نہ ادب اور احترام کے دائرے سے نکلیں، اور نہ ہی اس کو نعوذ باللہ طرح طرح کے نام دے کر اس کو چھوڑ دیں، جی یہ نہیں پڑھنا پڑھانا۔ حتیٰ کہ بعد ایسے بھی گندے ذہن ہیں تو کہتے ہیں جی اسلام تو نعوذ باللہ سیکس سکھاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ نہیں، کتنا پیارا انداز ہے، انسانی ضروریات پوری کے پوری حل کی ہیں اور اتنے پیارے انداز سے کی ہے کہ اس پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا، مزید کہا تاکیداً وقدموا لانفسکم، اور تم اب خود کے لیے اگلی جگہ کا انتخاب کرو۔ دوسرا معنی وقدموا لانفسکم، تم خیر کے اعمال اپنے لیے آگے بھیجو، اعمال کرو اچھے اچھے کل کام آئیں۔ اسی طرح اپنی نیک اولاد، ظاہر ہے جب یہاں تعلق قائم ہوں گے نیک اولاد ہوگی، یہیں سے اولاد ہونی ہے اور تمہارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح وقدموا لانفسکم کہ جب یہ گھر کے تعلقات ہوں گے، اچھے ہوں گے، استوار رہیں گے، تو بندے کا اپنا دین بھی محفوظ ہوگا اور اپنے اہل و عیال کا بھی ہوگا، ان کی بھی آخرت اچھی ہوگی اور تمہاری بھی ہوگی۔ وقدموا لانفسکم، خود کے لیے آگے اعمال بھیجو۔ اور اسی طرح اب ظاہر ہے یہ عمل بھی بندے کے لیے صدقہ اور اجر ہے نا، کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے تمام اعمال سر انجام دے، حتیٰ کہ تعلق بھی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا جانو انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس اللہ کو ملنے والے ہو، اس اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ بس ٹھیک ہے، اب کوئی نہیں جانتا کہ بندہ کیا کر رہا ہے اس بند کمرے میں، اس بند بسترے میں جہاں کوئی نہیں، لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ آخرت کا ایمان یہ ہر خیر کی بنیاد ہے نا، اس لیے اللہ بار بار آخرت کے ایمان کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔
وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، بے شک تم صلی اللہ کو ملنے والے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے، کیا حساب و کتاب کرو گے. اس میں تو دھمکیاں بھی ہوتی ہیں کہ پھر چھوڑے گا نہیں رب تعالیٰ، اگر اچھے رہے تو بڑے اچھے بدلے ملیں گے. دیکھیں قرآن نے اشارے بھی دینے ہوتے ہیں نا، بندے کو خود سمجھنے چاہیے. وبشر، اس نے فرمایا وبشر المؤمنین، خوشخبری دیجیے مومنوں کو جو اچھے رہے ہیں، اللہ کی باتیں مانی، انہیں خوشخبری ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ کہ معاشروں میں قسمیں بہت چلتی ہوتی ہیں، میں بیوی کے درمیان چل جاتی ہے، میں کام کروں گا، میں نہیں کروں گا، آپ نے کرنا، آپ نے نہیں کرنا. اسی طرح معاملات کے اندر قسمیں چلتی ہوتی ہیں، تو اس کے بھی کچھ مسائل اس حد کو ذرا غور سے سنیں گے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور تم پہلا معنی ہم کرنے لگے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور تم نہ بنانا اللہ رب العالمین کو عُرْضَةً، عرضہ نشانے اور کو کہتے ہیں، تو اللہ کو نشانہ نہ بنانا، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا، أَن تَبَرُّوا، کہ تم نیکی نہ کرو، وَتَتَّقُوا، کیونکہ أَن تَبَرُّوا لا تَجْعَلُوا کے تحت ہے نا، أَن تَبَرُّوا کہ تم نیکی نہ کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کے کام نہ کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو. کیا معنی؟ دیکھیں کہ تم اللہ کے نام کی قسم اٹھا کرنا پھر نیکیاں کرنا چھوڑ دو، اصلاح کرنا چھوڑ دو. ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم میں سے بات نہیں کروں گا، اب بات نہیں کر رہا، اگلا کہتا بات کریں، اللہ نے منع کی ہے، یار میں نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، میں نہیں کر سکتا. نہ، قسم اٹھائی ہے تو صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو کوئی قسم اٹھائے اور خیر اس میں نہ ہو، کسی اور میں ہو، فلیت الذی هو خیر ولیترک عن یمینہ، تو وہ اپنی قسم چھوڑ دے، اس کا کفارہ دے، اور جو خیر والا کام ہے وہی کرے. تو اس کا حکم یہ ہوا کہ قسم کی وجہ سے گناہ نہیں کرنے، نیکیاں نہیں چھوڑنی، بلکہ اللہ کا نام تو اس لیے کہ اس سے نیکیاں ہونی چاہیے، اور آپ اس کو رکاوٹ بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں. دوسرا معنی کہ یہاں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، تم نہ بنانا اللہ رب العالمین کو، لفظ اللہ کو نہ بنانا، عرضۃً رکاوٹ، معنی عرضہ رکاوٹ کے معنی میں بھی ہو جاتا ہے نا. اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بنانا، کس چیز کے آگے؟ ان تبرو، اس کو پہلے پڑھ دیں. رکاوٹ نہ بنانا اللہ کے نام کو، ان تبرو کہ تم نیکیاں کرو، وتتقوا تقوی اور اصلاح، تقوی نیکی اور اصلاح کے آگے اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بنانا. کیوں؟ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کی وجہ سے. اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، اب اس قسم کو تم نے رکاوٹ بنا دی ہے نیکی کے آگے. دونوں معنوں کا مفہوم ایک ہی نکل جاتا ہے، الفاظ میں تھوڑی مشکل ہے. بات انشاءاللہ واضح ہوگی. واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے. یا پھر تبرؤ وتتقوا وتصلحوا بین الناس میں تمام حقوق العباد داخل ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، جلب المنفع، دفع المضرہ، سب اس کے اندر. واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں. لا یؤاخذ، ہاں پھر مزید قسموں کی بحث، اقسام بنائیے قسموں کی. لا یؤاخذکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں ان پر، جو لغو قسمیں تم اٹھاتے ہو ان پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے. یہاں دو قسمیں بنائیے قسم کی. ایک قسم جو لغو ہوتی ہے، لغو قسم سے مراد ایک یہ ہے، جس طرح کے روایت بتاتی ہیں صحیح بخاری کی 66-63 نمبر حدیث، عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہتے ہیں یہ بندے کی یہ بات کہ لا واللہ و بلا واللہ، اس سے یہ مراد ہے. ذرا سمجھیں گے بات، آپ توجہ ادھر رکھیے. ہوتا ہے نا بعض لوگ کی عادت تو یہ قسمیں کرتے رہتے ہیں، ان کی توجہ کوئی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ سوتے سوتے بھی قسم کر رہے ہوتے ہیں، بغیر وجہ کے کر رہے ہوتے ہیں. ایسی قسمیں ہونی نہیں چاہیے، دور رہ جائے بندہ. اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر ایسی قسم کو اٹھا لیتا ہے تو وہ لغو قسم آتی ہے، اس کو کوئی مواخذہ وغیرہ یا پکڑ شکر اس طرح کی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک آپ نے بھول کر کوئی قسم اٹھائی ہے، معاملہ اس طرح نہیں تھا، وہ بھی لغو کے اندر آ جاتی. ایک قسم یہ ہے. اور دوسری قسم جو بندہ جان بوجھ کر سوچے سمجھے جو قسم اٹھاتا ہے، یہ پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے اگر یہ گناہ کی قسم نہ ہو تو، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بندہ گناہ گار ہو اگر پوری نہ کریں. حتیٰ کہ ایک صحیح بخاری کی روایت نے 66-75 نمبر میں الکبائر، اس حدیث میں نبی اسلام نے کبائر گنائے، بڑے بڑے گناہ، الاشراک باللہ، حقوق الوالدین، وقتل النفس، والیمین الغموس، اور وہ قسم جو یمین غموس، ڈبو دینے والی قسم، گناہوں کے اندر، جہنم کے اندر جو غوطہ کرے، ایسی قسمیں جو ہیں، بڑی بڑی قسمیں جو ہیں، یہ کبائر میں شمار ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا
بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے کمائیں، جو دلوں کی قسمیں ہیں سوچ سمجھ کر اٹھائی گئی ہیں، ان پر مواخذہ ہونا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین جو ہے معاف کرنے والے ہیں اور بردبار ہیں، معافیاں درگزریاں ہوتی ہیں رب العالمین کرتے ہیں۔ اگر بندے نے گناہ کر لیا تو معافیاں ہوں، ایسی قسمیں آئندہ نہ اٹھائیں، اور جو اٹھا لی ہیں غلط تھی اللہ سے معافی مانگے، کفارہ دے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے اور حلیم بردبار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اس کے بعد کچھ طلاق اور طلاق سے پہلے یہاں ایلا کے مسائل بیان ہوں گے۔ ذرا سمجھیے یہ بات تاکہ تھوڑی آسانی ہو آیت کو سمجھنے میں۔ ایلا ایک مسئلہ ہے شریعت کا طلاق کی طرح، اسے ملتا جلتا۔ ایک بندہ قسم اٹھائے کہ جی میں اپنے اہل کے قریب نہیں جاؤں گا، دور رہوں گا، اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا تھا، اسے بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اہل سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نساء شہرا، بخاری کی 1910 نمبر حدیث ہے، ایک مہینے تک انہوں نے ایلا کیا تھا، مشہور روایت ہے۔ اس کی دو حالتیں بن جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بندے نے ایلا کیا کہ میں دور رہوں گا اور 4 ماہ سے اس کی مدت کم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، بس 4 ماہ کے اندر پھر رجوع کر لے، بات ختم ہے، کوئی طلاق شلاق نہیں ہے۔ اور ایک کیفیت یہ ہے کہ جی وقت کا کہا نہیں ہے یا 4 ماہ سے زیادہ کہہ دیے، اب کیا ہوگا؟ تو ایک موقف امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں موقف ذکر کیے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جی 4 ماہ کے بعد اسے خود طلاق ہو جائے گی، سفیان ثوری وغیرہ وغیرہ کا یہ ہے۔ اور مضبوط اور صحیح موقف اس کے مقابلے میں جو امام عبداللہ بن عمر کا بھی اثر ہے، وہ تو امام مالک کے اندر 1601 نمبر پر، اور اسی طرح 1600 پر بھی امام مالک نے خود بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نہیں، جب 4 ماہ گزر جائیں گے، اس بندے کو جو ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت ہے، گھر کے بڑے افراد وغیرہ جو بھی ہیں، تو وہ بلائیں گے، بٹھائیں گے کہ یا قص یا طلاق دیں آپ اس عورت کو اور یا آپ اسے رجوع کریں ہیں، یعنی خود اسے طلاق جو ہے واضح نہیں ہوگی۔ یہی صحابہ کا مضبوط موقف ہے۔ ایلا جو ہے خود طلاق نہیں ہے، ایلا اگر 4 ماہ سے زیادہ ہے تو یا بندہ طلاق دے گا، دلوائی جائے گی، اور یا پھر رجوع کرے گا، تو یہ ہے ایلا۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم، جو ایلا کر جاتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، تربص انتظار کرنا، 4 اشہر 4 ماہ، 4 ماہ وہ انتظار کریں گے، 4 ماہ کی مدت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ پلٹ آئیں کہ ٹھیک ہے جی طلاق نہیں دینی، رجوع کرنا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ پلٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العالمین جو ہے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ایلا کے بعد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو یہ طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ان کا عزم ہو، ان کا ارادہ ہو پختہ طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے۔ اگر طلاق کا ارادہ ہو تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوب سننے اور خوب جاننے، اور کہ اس کی بھی اجازت ہے، جو سوچ اس کی ہوگی، جو بات اس کی ہوگی، یہ بات اللہ سنیں گے، اور اس کے دل کے وسوسوں اور خیالات اور ارادوں کو اللہ جانیں گے اور جانتے علیم۔ والمطلقات، اس کے بعد عام طلاق یافتہ عورت کے مسائل ہیں۔ میں نے کہا کہ اس بقرہ میں احکام بہت زیادہ ہیں اور بڑے پیارے پیارے ہیں۔ ایک بندہ اگر اس مقام کو صحیح حل کر لینا تو اسلام کا مشکل باب طلاق سارا اسے سمجھ آ جائے گا اور بہت پیارا آئے گا، کوئی سائڈ چھوڑی نہیں ہے۔ ایلا کا آپ نے پڑھا، طلاق کے ذرا دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں۔ کچھ بڑی بڑی باتیں یہاں سمجھیں تاکہ آیتوں کے حل کرنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ میرا دل تھا کہ میں اس کو بورڈ پر لکھوں، بہرحال آپ ذرا سنیں گے۔ مطلقہ عورتوں کی آپ 2 قسمیں بنا لیں۔ ایک مطلقہ طلاق والی عورت وہ ہے جس سے دخول ہوا ہی نہیں ہے، دخول سے پہلے اور صحبت سے پہلے ہی طلاق ہوگی، تو قرآن نے کہا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کوئی عدت اس کی نہیں ہے۔ عدت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی عدت نہیں ہے جس سے دخول ہوا نہیں ہے۔ دوسری عورت جس سے دخول ہوا ہے، اب اس دخول کی وجہ سے یا اسے حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ حمل ہے تو جب تک وہ حاملہ ہے وہ عدت میں رہے گی، حمل کے بعد اس کی مدت جو ہے پھر وہ ختم ہو جاتی۔ اور جو غیر حاملہ ہے، اسے حمل نہیں ہوا، وہ دخول ہے لیکن حمل نہیں ہے، اس کی 2 شکلیں آپ بنا لیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ نارمل عورت ہے، نارمل عورت ہے، نہ وہ بچی ہے نہ بوڑھی ہے، کیونکہ بچی کا بھی حیض نہیں ہے اور بوڑھی کا بھی نہیں ہے نا، نہ وہ بچی ہے اور نہ بوڑھی ہے، بلکہ نارمل عورت ہے، اسے ماہواری آتی ہے۔ تو جسے ماہواری آتی ہے، قرآن نے کہا ہے 3 قروء، 3 حیض اس کی مدت ہے۔ اور جو بچی ہے یا بوڑھی ہے
جس کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہے، ثلاثۃ اشہر قرآن نے سورۃ طلاق وغیرہ میں کہا 3 ماہ اس کی عدت بنے گی. کتنی؟ 3 ماہ عدت بنے گی. تو یہ ہے طلاق یافتہ عورت کی عدت. اس کے بعد دوسری عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت کی 2 شکلیں ہیں. یا یہ ہے کہ وہ حاملہ یا غیر حاملہ. اگر حاملہ تو وضع حمل، اور اگر غیر حاملہ ہے تو 4 ماہ اور 10 دن اس کی مدت بنے گی. اور لونڈی کی مدت جو ہے وہ 2 حیض بنتی ہے. بات انشاءاللہ آگے تفصیلی آ بھی رہی ہے، بڑی بڑی باتیں. اب یہاں نارمل عورت، والمطلقات، اور طلاق والی عورت، یتربصن بانفسہن، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کرائے گی خود کو روکے رکھے گی. یتربصن بار بار اس لیے لایا جا رہا ہے کہ اس میں خود کو روکنا پڑتا ہے. دل نہیں کرتا، صبر کون کر سکتا ہے؟ انسانوں کے ہاتھ میں مشہور ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ جی اگرچہ بات غلط ہی ہے لیکن لوگ کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں لیکن موت سے سخت چیز ہے. اس لیے قرآن نے کہا تربص 4 اشہر، وہ انتظار کرے گی، خود کو روکے گی. ثلاثۃ قروء، 3 حیض خود کو روکے گی. ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ، ان یکتمن کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحموں میں. دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ حاملہ لیکن بات چھپاتی ہے، یا بیماری آ رہی ہے اسے چھپا رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ نیند نہ چھپائے گی، جو اللہ نے رحموں میں پیدا کی کھل کر بتائے گی. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر اللہ اور آخرت پر وہ ایمان رکھتی ہے. اللہ اور آخرت کی بات اس لیے کی کیونکہ کس کو پتہ ہے اللہ اور رسول کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اس لیے تقوی کا حوالہ دیا. یاد رکھیے کہ ڈنڈے جو انسان کو انسان نہیں بنایا کرتے، تقوی بنایا کرتا ہے نا، اللہ کا خوف. اس لیے ایسی چیزیں جس کی ججمنٹ نہ ہو سکتی ہو نا، پتہ نہ چل سکتا ہو، اللہ وہاں ایمان کا حوالہ دیں گے، تقوی کا دیں گے اور خشیت اللہیت کا دیں گے. کتنی دیر تک چلے گئے؟ نہیں تو چارج کر کے پھر کر دیتا ہوں. پوچھو سے چلیں کہ 3-4 کیا چلنے میں 10 سیکنڈ کرتے ہیں. حلال نہیں ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیے ان کے رحموں میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر ان کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے. اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو اسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ اسی خاوند سے رجوع زیادہ بہتر ہوگا. جی پھر بس کرتے ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آج ڈیڈ کے مسائل اور کافی سارے ہیں. تواب الرحیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.